پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما نائب صدر پیپلز پارٹی اور سابق سفیر سینیٹر شہری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ شہری رحمان صاحبہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو اس وقت اگر ہم بات کریں تو پہلگام واقعے کے بعد جیسے میں نے ذکر کیا کہ مسلسل پاکستان بھارت کو شواہد فراہم کرنے کی پیشکش کر رہا ہے, تحقیقات کی پیشکش کر رہا ہے, لیکن بھارت جو ہے وہ مسلسل خاموش ہے. اس سے آپ کی نظر میں کیا ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیے واضح ہے نادر کہ بھارت کا اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ ایسا نہیں کیا ہے. انہوں نے اس طرح اپنی کوئی نااہلیاں چھپانے کے لیے اس طرح کا کام کیا ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں وہ ایک خطرناک لیول تک اس بات کو بڑھا رہے ہیں اور جنگ کا تبل تو انہوں نے بجا دیا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہ سننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ اس پورے ایشو کی آڑ میں, ایک تو ایشو انہوں نے بنایا, اس کی آڑ میں وہ انڈس واٹر ٹریٹی جیسی پائیدار اور میں سمجھتی ہوں مکمل مربوط ٹریٹی کو, معاہدے کو نہ صرف معطل پر پیچھے لینا چاہتے ہیں, اس سے نکلنا چاہتے ہیں. یہ یک طرفہ اقدامات کا ان کا دور چل گیا ہے. ان کی کوئی سوچ نہیں ہے کہ دنیا کیا سوچتی ہے ان کے بارے میں, یا لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. بہت سارے عالمی میڈیا کے ادارے جو ہیں اور مستند ادارے, نیو یارک ٹائمز, اکانومسٹ, بلومبرگ, ہر طرف کے ادارے پوچھ رہے ہیں کہ بھی ابھی تک ہندوستان نے شواہد نہیں پیش کیے ٹیررسٹ اٹیک کی الائنمنٹ کی. اب وہ کوئی بنو کے کر لیں وہ الگ بات ہے, فیک نیوز کا تو ویسے ہی دور ہے, لیکن اب تک یہ واضح ہو گیا ہے کہ ان کے پاس تھا نہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک پورا مقدمہ چلا دیا پاکستان پہ. بہرطور بات یہ ہے کہ دیکھیے جیسے بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین نے کہا ہے, دیگر انہوں نے فورن چینلز پہ بھی بات کی ہے کہ دیکھیے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ جنگ ایک 21ویں صدی میں خاص طور سے وہ بھی ساؤتھ ایشیا میں غیر ذمہ دار اقدام ہے, اور خاص طور سے پانی کو ہتھیار بنانا تو کہیں کا نظام نہیں ہے, کہیں کا انصاف نہیں ہے. اور ان کی ہٹ دھرمی اور جاریت جو ہے وہ اب خود ہی سامنے نظر آتی جا رہی ہے, ایکسپوز بھی ہوتا جا رہا ہے. مودی سرکار اپنی انتہا پسندی کے حوالے سے, ان کا بہار الیکشن اکتوبر میں ہے تو بس وہ شروع ہو گئے یہ ساری باتیں کرنا. مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے, اور مقبوضہ کشمیر میں تو اور بھی. اب صورتحال یہ دیکھیے کہ انہوں نے کہنا کچھ ہے اور کرنا کچھ ہے. وہاں اب ان پر اصل پریشر جو پڑ رہا ہے ہندوستان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. دوسرا جو پریشر پڑ رہا ہے وہ عالمی سطح پر, سب ان سے کہہ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے تھے سب کہیں گے اچھا جی بہت اچھی بات ہے پاکستان جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کرا. ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے ایک کچا پکا آپریشن لانچ کر دیا, اور اس حوالے سے انہوں نے کوئی شواہد آپ کو پتہ ہی نہیں دی, نہ اس پوزیشن میں ہیں, اور وقت بھی گزرتا جا رہا ہے. تو اب جو کریں گے میں سمجھتی ہوں وہ میری نظر سے وہ مستند نہیں ہوگا. اور جو پاکستان نے پیشکش کی ہے وہ بہت اہم ہے, نیوٹرلٹی کی, اس طرح کی تحقیقات کرنا جس میں کسی کا بھی پلہ بھاری نہ ہو, یہ بھی بہت بڑی بات ہے کرنے کی. لیکن اگر ان کے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہوتا تو وہ فوراً سامنے کر دیتے, کہتے کہ اٹس اوکے آپ کریں, اور اپنی عوام کو بھی وہ مطمئن کر لیتے. خاص طور میں کشمیر اور ہر جگہ جو سوال اٹھ رہے ہیں وہ سب کو مطمئن کر دیتے کہ یہ ہم دیکھیے جوائنٹ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. لیکن وہ اس کے قائل نہیں ہے کیونکہ یہ سارا ایک ڈھول بجایا گیا ہے, وہ جنگ کا ڈھول بجایا گیا, جانتے بوجھتے کہ پاکستان کے پاس ڈیٹرنٹ کیپیسٹی ہے, کہ وہ کنونشنلی بھی انہوں نے پلوامہ میں جو آپ نے دیکھا ہوگا جو کارروائی ہوئی, تو سبق تو لگتا ہے انہوں نے سیکھا نہیں ہے. اور افسوس سے میں کہوں گی کہ ایسی اب باتیں ہو رہی ہیں جو ساؤتھ ایشیا میں ہونی نہیں چاہیے تھی. ہمارے اتنے مسئلے مسائل ہیں اور ڈی ایسکلیشن ایک ترجیح ہونی چاہیے تھی, لیکن ان کی تو نہیں لگ رہی ہے. پھر بھی پاکستان نے بار بار کہا, بہت سے اور ثالث ممالک نے ایسی بات کہی ہے. تو شریری صاحبہ آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو جیسے آپ نے الیکشن کا ذکر کیا, آپ کو لگتا ہے کہ مودی سرکار کی جو یہ پاکستان کے اوپر بے بنیاد الزامات لگائے گئے ہیں یہ بھی اصل میں ووٹوں کے حصول کی ایک کوشش ہے؟
ایک تو جی ووٹ کے حصول کا ان کو ہمیشہ شوق رہتا ہے کہ یہ پاکستان کی بات کریں ہر الیکشن میں. آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی الیکشن ہوتا ہے، صوبے کا ہو، بائی الیکشن ہو، جنرل الیکشن ہو، ہندوستان کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے. ہمیں کوئی obsession نہیں ہے انڈیا کے ساتھ. وہاں ایک عجیب غیر منطقی irrational زور و شور سے باتیں ہوتی ہیں جو کسی نہ کسی تمیز کے دائرے میں ہوتی ہیں، نہ کسی ضابطہ اخلاق کے، نہ ڈپلومیٹک ضوابط کے خلاف کے قاعدے کو مانتی ہیں. تو یہ عجیب و غریب ان کا طرز عمل ہے. یہ کسی قانون کو بھی ماننا نہیں چاہتے، بس سمجھتے ہیں طاقت کے زور پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن طاقت کی حدود ہوتی ہیں، پاور ہیز لیمٹس. اور یہ ان کو آج کل میں سمجھتی ہوں پتہ چل رہا ہے کہ جو سمجھتے تھے کہ ساری دنیا کود پڑے گی، سارا انٹرنیشنل میڈیا ان کے ساتھ بالکل جڑ جائے گا، الائن ہو جائے گا نیریٹو میں، وہ ایسا نہیں ہوا ہے. پاکستان نے کنڈیم بھی کیا ہے اور پاکستان خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے. جی ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحبہ کل بھی آپ نے دیکھا کہ وزیر خارجہ اور جو ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس کی، آپ کے مطابق پاکستان کا موقف کتنا مؤثر اور واضح ہے کہ پاکستان پہل نہیں کرے گا، لیکن اگر انڈیا نے غلطی کی تو پھر اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جی شواہد دینے کا بالکل مطالبہ کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں ہم یہ ریپیٹ کرتے رہیں، لیکن اس بات سے بھی محتاط رہیں کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور وہ کل بھی کچھ مینوفیکچر کر لیں. اب آپ کو یاد ہے پچھلے کتنے ایپیسوڈز میں تو جرنلسٹ تھی، سمجھوتا ایکسپریس جب ہوا تھا، مجھے یاد ہے سانحہ اس کا ہوا تھا، اور اس میں بھی ایسا سنگین، وہ تو پوری لمبی انویسٹیگیٹو سٹوریز ہم نے چھاپی تھی. آپ لوگ بھی ذرا دیکھیں، جو جب انہوں نے فالس فلیگ قسم کے آپریشنز کیے ہیں، جب انہوں نے خود انویسٹیگیشنز دبائے ہیں، جب وہ تھوڑا سا ان کے لیے امبیرسنگ ہو جاتے ہیں تو یہ دبا دیتے ہیں، افسران کو معطل کر دیتے ہیں. آپ کو ہیمنت کرکارے وغیرہ سب یاد ہے تو آپ کو پوری یہ کڑیاں جڑتی ہوئی نظر آئیں گی. میں نہیں کہہ رہی کہ جی معصوم ٹورسٹ کو، سیاحوں کو کسی چیز کا نشانہ بنایا جائے یا گیا ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ یا تو اتنا بڑا کور اپ ہے اپنی سیکیورٹی فیلئر کا. دیکھیے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں تھا، الرٹ بھی نہیں تھا کہ ٹورزم کھول دی گئی ہے. بھارت یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ 2019 کے بعد جو انہوں نے یک طرفہ اقدام لیے ہیں، خاص طور سے 35A کے حوالے سے، جس سے لوگ اب بہت مشتعل ہیں وہاں پہ، کیونکہ ان کی سرکار بھی زمینیں خریدنے لگی ہیں اور وہ نکال رہے ہیں، مطلب مسلمانوں کو وہاں سے نکالتے جا رہے ہیں، اور ایک قسم کی نسل کشی بھی ہو رہی ہے. تو وہاں ایک لہر ہے دوڑی ہوئی ہے غم و غصے کی. دنیا کا بڑا اوپن پریزن بنا ہوا ہے، تو آپ کیوں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اوپن ہے ٹورزم کے لیے، سب کچھ ٹھیک ہے، دودھ اور شہد کے نہریں بہہ رہی ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اور مطلب اس میں بیچارے سیاح جو ہیں، وہ ٹورسٹ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں اور ان کی سب کی فیملیز ہیں. یہ بہت بڑا سانحہ ہے میں سمجھتی ہوں. سینیٹر صاحبہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو جو دیگر ممالک ہیں وہ پاکستان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. آپ خود امریکہ میں سفیر رہ چکی ہیں. اس وقت جو امریکہ کی جانب سے دونوں ممالک کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ کیا دیکھ رہی ہیں، معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے امریکہ آج کل اس موڈ میں ہے کہ وہ ملک کے باہر انٹروین نہیں کرنا چاہتے، آپ نے دیکھا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک ہے، ان کو جنگوں کا شوق نہیں ہے. وہ انہوں نے کلیئرلی کہا ہے کہ میں جنگ کہیں نہیں دیکھنا چاہتا. اور خاص طور سے انڈیا پاکستان تو آپ نے دیکھا ہے وہ دے اسٹیپڈ ان. انہوں نے بیچ میں بات کی ہے کہ دونوں ممالک کو ڈی ایسکلیٹ کرنا چاہیے، خطرے کہ بالکل جو آخر میں آپ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں قدم پہ، اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں سینسیبل ایڈوائس ہے جی. ہر ملک یہ کہہ رہا ہے، ہر سینسیبل منطقی بات جو کرنے والا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، ماں سوا بھارت کے. وہ اس وقت ایک شعلہ بیانی اور جنگی جنون میں اتنے مبتلا ہے کہ ان کو نیچے اترنا سمجھ نہیں آ رہا ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے آپ سے ضرور سوال کروں گا. ہم نے دیکھا ہے کہ عالمی سطح پر بھی آپ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو مختلف چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتی رہی ہیں. اس وقت اگر آپ دیکھیں تو
सिंध तास मुआहदे के बाद भारत की जानिब से अचानक कुछ चंद रोज़ कबल जो है वो पानी छोड़ दिया गया था। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज का शिकार रहा है। ये इस तरह की चीज़ें कि अचानक पानी छोड़ देना जहाँ पर पहले ही क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस हों, आपकी नज़र में ये कितना बड़ा चैलेंज होगा अगर भारत इसी तरह की चीज़ें जारी रखता है तो? देखिए, भारत तो कोशिश करेगा हर किस्म का पानी के हवाले से, कम करने के हवाले से, बढ़ाने के हवाले से, हाँ। फ्लडिंग की और ड्राउट की भी हाँ। कोशिश करेगा, क्योंकि आपका नुकसान तो सीजन के वजह की तरफ से होता है ना। गलत टाइम पे पानी रिलीज कर दिया या गलत टाइम पे पानी पीछे होल्ड कर दिया, तो होल्ड करना मुश्किल होगा, उसको उनको 10 साल लगेंगे। लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने पिछले साल से शुरू कर दिया था। ये परमानेंट इंडस वाटर कमीशन को बिल्कुल गैर फाल करके मुअत्तल कर चुके थे। उसकी मीटिंग्स नहीं हो रही थी, नॉलेज शेयरिंग नहीं हो रही थी, डेटा शेयरिंग नहीं हो रही थी, ना एक दूसरे के सिफारिशात सुनी जा रही थी। उनको खटकता है ट्रीटी में ये क्लॉज कि वो पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते आगे उस पर कंस्ट्रक्शंस या दूसरा काम। डॉक्टर साहिबा, इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज की सूरत हाल है, आपको लगता है कि इस सूरत हाल में भारत के लिए मुमकिन होगा कि वो पानी रोक सके? जी, इस वक्त आसान नहीं होगा, लेकिन जैसे आपने देखा पिछले साल भी उन्होंने पानी जल्दी छोड़ दिया था। आपको याद होगा, पानी उन्होंने जल्दी छोड़ दिया था और फ्लडिंग की बात हुई थी। ये पहली दफा नहीं हुआ है। अब सैटेलाइट इमेजरी ही बता सकती है मुस्तनद कि इन्होंने वहाँ, इनकी झीलें बहुत एक्सपैंड हो गई हैं। अगर आप सैटेलाइट इमेजरी से देख लें, खरीदें, तो आपको पता चल जाएगा झीलें बहुत एक्सपैंड हो गई हैं। वो तब होती हैं, वेटलैंड्स तब बढ़ते हैं जब पानी को आप डाइवर्ट करते हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता करते रहे हैं मेरी नज़र में, और कुछ और ऐसे डेटा वाटर एक्सपर्ट्स हैं जो ये बात कह भी रहे हैं कि ये होता रहा है और ये और करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़े स्केल पे, बड़े पैमाने पे बहुत मुश्किल होता है। 10-10, 15-15 साल लगते हैं और फिर भी बहुत इनको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। पानी पाकिस्तान क्यों ये होने देगा? क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही, आप सुन रहे हैं, मैं 3 सालों से कह रही हूँ, वाटर स्कैर्स होने जा रहा है। हमारे यहाँ वैसे भी इतनी पानी की किल्लत है और गर्माइश इतनी माहौल में बढ़ती जा रही है कि देखिए आप, फार्मिंग और जो नॉर्मल इरिगेशन होता है वो भी मुश्किल हो गया है। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड की पेशिंग गोई की गई है पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अंदरून सिंध के लिए। खासतौर से नवाबशाह में हमने कल ऑलरेडी 49 डिग्रीज देखा। अप्रैल में इस तरह के टेम्परेचर्स कहीं दुनिया में पहले हमने नहीं देखे हैं जीती जागती दुनिया में। तो ये आपके सामने क्लाइमेट चेंज की एक बहुत खतरनाक और खौफनाक फिल्म चल रही है, आपके सामने, नजरों के सामने हो रहा है और तब्दीलियां आती जा रही हैं, जिसका सामना बेहतर होता जॉइंटली करते, जैसे बहुत सारे ममालिक कर रहे हैं। लेकिन इनकी सोच कुछ पुरानी है, कुछ 20वीं सदी की जंगजू सोच है, जो इनके भी किसानों को, इनके भी गरीब लोगों को बहुत मैं समझती हूँ हार्म पहुंचाएगी। खतरे की भी घंटी इनके लिए है। लाहौर और दिल्ली की भी आप स्मॉग देख लें, वो भी इश्यूज हैं, लेकिन ये अपनी आवाम की तकवीत नहीं देखना चाहते। सही। इनको पॉलिटिक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनकी, और बहुत ही बुसीदा किस्म की पॉलिटिक्स है, इंतहा पसंद पॉलिटिक्स है, और अवाम की जो सहूलतें वो ये नहीं दे सकते। किसानों की वहाँ जो खुदकुशियां हो रही हैं और होती रही हैं, पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। अच्छा सेनेटर, इस वक्त हुकूमत मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर कर रही है। मैं आपकी तजवीज़ जानने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से रुजू करना चाहिए, यूएन के साथ, या फिर आलमी अदालत के साथ। आपकी तजावीज़ क्या होंगी? तजावीज़ तो ये, पहले तो ऑब्वियसली क्योंकि जामिन है वर्ल्ड बैंक इस ट्रीटी का, ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से तो फौरी तौर पर उनको फॉर्मली भी रुजू करना चाहिए। वैसे भी वो सेंसिटाइज हुए हैं, लेकिन फॉर्मली रुजू करना चाहिए, और शायद अभी तक पाकिस्तान ने कर भी लिया हो। अगर नहीं किया है तो इसमें देर नहीं, 1 मिनट की होनी चाहिए, 1 दिन की नहीं। दूसरी बात यह कि दुनिया में इस तरह के देखिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जहाँ किशन गंगा का केस गया था, रकले का भी ऊपर एंड अभी कुछ इसी तरह चल रहा है, और वो बगलिहार भी गया था। इन्होंने कंस्ट्रक्शंस एक नहीं की हैं इंडस पे जो कंटेस्टेड हैं। अभी तो वो रन ऑफ द रिवर डैम्स है, लेकिन उनकी भी जो स्पिलवेज हैं वो इस तरह के हैं कि पानी छोड़ तो सकते हैं ना,
جو ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، اور روک بھی تھوڑے ایک حد تک روک سکتے ہیں، لیکن پھر وہ سسٹم میں واپس آنا آتا ہے. تو یہ ایک ٹائمنگ کا ایشو بن سکتا ہے پاکستان کے لیے. اور آپ کو جیسے پتا ہے ایگریکلچر میں ٹائمنگ از ایوری تھنگ. تو یہ 2-3 جگہیں ہیں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، اس کی آربیٹریشن کی کورٹ ہے جہاں جاتے ہیں، آربیٹریٹر بھی لگایا جاتا ہے. ورلڈ بینک بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس وقت انٹرنیشنل پورے جتنے بھی دروازے ہیں آپ کو کھٹکھٹانے چاہیے، بیکاز آپ اس وقت اخلاقی طور پر